اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین دوستو، ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا جو وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، یہ وظیفہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 333 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اس قرض سے نجات عطا فرما دے گا جس قرض میں آپ مبتلا ہیں، اور آپ کی کمائیوں میں برکتیں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، آج کا وظیفہ قرض کو لے کر کے اور کمائیوں میں برکتوں کو لے کر کے بہت ہی مفید، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی کراماتی اور بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات پورے یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پاک اور صاف ہونے کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ حضرات کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، دیکھیے یہ عمل، یہ وظیفہ کس کام کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے، اور اس کو کتنی مرتبہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کون کون کر سکتا ہے، کون سے دن سے کر سکتا ہے، دن میں کر سکتا ہے یا رات میں کر سکتا ہے، اور اس عمل کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ سب جاننا ہے تو آپ حضرات کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا، اور اس ویڈیو کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا، اس ویڈیو کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کو دیکھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ حضرات محترم، دیکھیے بہت ہی پیارا عمل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اس عمل کو کریں۔ اور آئیے حضرات، اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچتا رہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، کس کام کے لیے ہے؟ حضرات محترم، کوئی بھی شخص ایسا ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس شخص کو اس قرض سے نجات نہیں مل پا رہی ہے حضرات محترم، کیونکہ کمائیوں میں اتنی برکتیں نہیں ہیں، اتنی کمائیاں نہیں ہیں، اس وجہ سے قرض سے نجات نہیں مل پا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری کمائیوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری کمائیوں میں برکتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، ہم دن اور رات محنت و مشقت تو کر رہے ہیں لیکن کمائیوں میں برکتیں نہیں ہیں، خیر و برکت نہیں ہے۔ حضرات محترم، کبھی آپ نے اس بات پر دھیان دیا ہوگا کہ آپ جو کمائی کر رہے ہیں وہ کمائی آپ حرام طریقے سے کر رہے ہیں یا حلال طریقے سے کر رہے ہیں؟ حضرات محترم، دیکھیے آج کل کے اس معاشرے میں اکثر و بیشتر انسان حرام اور حلال میں فرق نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کو کمائی ہو، پیسہ آئے کدھر سے بھی آئے، کسی بھی طرح سے آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے اگر آپ اپنی کمائی کو حرام طریقے سے کریں گے تو آپ کی کمائیوں میں برکتیں نظر نہیں آئیں گی، برکتیں نہیں ہوں گی۔ آپ چاہے ایک دن میں 1,00,000 روپے کیوں نہ کما لیں، کتنی بھی بڑی آپ کی کمائی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا آپ کا کوئی بزنس، کوئی کاروبار کیوں نہ ہو، اگر آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار اگر حرام طریقے سے ہے تو اس میں برکتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اور آپ کا چھوٹا سا بھی اگر کوئی کاروبار ہے، چھوٹا سا بھی کوئی بزنس ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر آپ حضرات اس کو حلال طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اس چھوٹے سے کام میں بہت بڑی برکتیں آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، آپ یہ دل میں تہیہ کر لیں، عقیدہ کر لیں کہ آپ کا کوئی بھی کام ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چھوٹا بزنس ہو یا بڑا بزنس ہو، آپ کو حرام طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کی کمائیوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ کے اوپر کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس قرض سے نجات عطا فرما دے گا، یعنی کہ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔
ناظرین اکرام دیکھیے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی لاجواب عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے حضرات اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو کون کون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کو آپ حضرات جمعے کی نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جمعے کے دن کر لیں، چاہے جمعے کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، جمعے والے دن۔ کس طرح سے کرنا ہے حضرات محترم؟ آپ حضرات کو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا آپ کو اس کے علاوہ جو کوئی درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 333 مرتبہ سورہ اخلاص، ہم ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی وہ سورہ اخلاص ہے جس کا وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو کیا کرنا ہے؟ 41 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعا کریں جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانیوں میں آپ مبتلا کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو آپ کو اس قرض سے نجات مل جائے گی۔ اس قرض سے سبکدوشی پروردگار عالم آپ کو عطا فرما دے گا اور آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حرام اور حلال میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے بچائے، حرام رزق سے بچائے، حلال کمائی کرنے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام یہی وہ عمل تھا جو ہم لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ امید کرتے ہیں بتانے کے مطابق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دل سے ایک شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔